کشمیر کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، وزیر اعظم کہتے ہیں کشمیر مسلسل آتش فشاں کی مانند سلگ رہا ہے، اپوزیشن لیڈر کا بھی کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کا عزم، لیکن خارجہ پالیسی کمزور ہونے کا سوال بھی کر دیا۔ عمران خان میں نہ مانوں کی ضد میں، مشترکہ اجلاس سے بوائکاٹ کا پی ٹی آئی کو کیا فائدہ کیا نقصان؟ اور بیٹی پاکستانی ہو یا بھارتی، بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں امبر شمسی۔ 2014 میں کسی کو یاد ہو نہ ہو پاکستان میں سیلاب آیا تھا۔ میں اس وقت رپورٹر تھی اور ضلع سیالکوٹ میں رپورٹنگ کری تھی، ایسے گاؤں میں جہاں کافی زیادہ نقصان ہوا تھا، تباہی ہوئی تھی، اور یہ گاؤں مقبوضہ کشمیر کے پاس تھا۔ وہاں میں نے ایک شخص سے بات کی، انٹرویو کیا ان سے، وہ کافی زیادہ بری حالت میں تھے اور ان کو غصہ بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں میری کسی کو فکر نہیں ہے، عمران خان صاحب تو دھرنے میں مصروف ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی ان کی۔ آج بھی کچھ اپوزیشن کے لیڈرز ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ پی ٹی آئی نے ایسے اہم وقت پر بوائکاٹ کیوں کیا، لیکن سیاست شاید رکتی نہیں ہے۔ جس طرح سے جنگ کی حالت میں بھی شاید دوستی کو روکنا نہیں چاہیے، اس پر تفصیل سے بات ہوگی پروگرام میں آگے چل کے، لیکن شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری سے۔ آج مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم صاحب اور لیڈر وی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب نے بھی خطاب کیے۔ پہلے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا باتیں کی، کچھ چند ہائی لائٹس ہیں۔ کشمیر مسلسل آتش فشاں کی طرح سلگ رہا ہے۔ امن اور سلامتی کی دعوے دار عالمی قوتوں پر لازم ہے کہ ان قراردادوں کو عملی جامہ پہنانے کا بلا تاخیر اہتمام کرے تاکہ اقوام متحدہ عالمی امن کے محافظ ادارے کے طور پر اپنی ساکھ برقرار رکھ سکے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ بھارت مذاکرات کی میز پر آئے، بار بار بات چیت کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن بھارت کے رویے نے ہماری ان کوششوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ خود حکومت اس بات کا احساس ہوگا کہ آج ہماری فارن پالیسی کیوں اتنی بڑی کمزور ہے، ہم کیوں اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہیں، کیونکہ ریسنٹلی انڈین حکومت نے بھرپور صرف ہماری بارڈرز پہ، ہمارے لائن آف جو کنٹرول ہے اس پہ صرف حملے نہیں کیے، ان لوگوں نے ڈپلومیٹکلی ہمیں اکیلا کرنے کی پوری کوشش کی ہے، جس کے سامنے آپ کے سامنے سارک کانفرنس ہے، اس میں 5 ملکوں نے بیٹھ کے سارک کانفرنس میں آنے سے انکار کر دیا۔ اجلاس پر بات چیت ہوگی، پی ٹی آئی کی بوائکاٹ پر بات ہوگی، اور اس کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا، اور نیوز وائز کے رپورٹر خرم شہزاد، اور کراچی میں ہمارے ساتھ وسعت اللہ خان ہیں جو ڈان کے اپنے اینکر بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں، جو اجلاس ہوا، جو تقاریر ہوئیں، اس کا آپ کا کیا ریاکشن تھا، کیونکہ آپ تو پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے؟ دیکھیں جی، جو میں نے تھوڑا ابھی آپ کے اس پہ دیکھے، جو ہائی لائٹس دیکھی میں نے اس اجلاس کی، جس میں کہ نواز شریف صاحب نے بات کی اور خورشید شاہ صاحب نے، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اجلاس جو ہے، تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ شادی تو بڑے سادگی سے اور اس کے بعد جو ہے تو آپ بڑے مہندی لگائیں۔ بات یہ ہے کہ یہ میٹنگ ہونی چاہیے تھی اجلاس پہ جانے سے پہلے، یونائٹڈ نیشن جانے سے پہلے، کیونکہ ساری قوم کا ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتا آپ کے ساتھ، پوری قوم آپ کے ساتھ، پوری پارلیمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی، اور وہاں سے آپ سٹرینتھ لے کے جاتے تو وہ ایک بہتر چیز ہوتی۔ اب جب سب چیزیں ہو گئی ہیں اور ابھی آ کے انہوں نے یہ اجلاس بلایا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے کچھ بل پاس کرانے تھے جو کہ عام حالت میں وہ نہیں پاس ہوئے تھے، سینٹ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا، تو وہ اس میں اپنی وہ بھی کرتے تھے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، بات یہ ہے کہ جی یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، اس پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو یا کوئی بھی اسٹیک ہولڈر پاکستان کے ہیں، وہ ہمیشہ ہم نے سپورٹ کیا ہے، اور ہم حکومت چاہے جس طرح کی بھی ہو، ہم اس ایشو پہ حکومت کے بھی پیچھے کھڑے ہیں اور پاک فوج کے بھی پیچھے کھڑے ہیں، تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے لیے۔ آپ کے لیے چنیے، آپ دوبارہ سے آؤں گی، لیکن خرم آج پارلیمنٹ گئے تھے، کیا ماحول رہا تھا؟
دیکھیں پارلیمنٹ میں ماحول کیا ہونا ہے جب آپ کی ایک بڑی اپوزیشن جماعت تھی پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھی اور ساری وہی تقریباً جماعتیں تھیں جو کسی نہ کسی طور پہ حکومت کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں اٹیچڈ ہیں. پیپلز پارٹی خود کو اپوزیشن جماعت کہتی ہے لیکن پیپلز پارٹی کی بھی جو لائن ہے وہ حکومت کے ساتھ ہی بہت سے ایشوز پہ ہوتی ہے, کبھی وہ نہیں ہوتے کبھی ہوتے ہیں لیکن میجورٹی ایشوز پہ وہ حکومت کی سپورٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی سڑکوں پہ ہے, پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا, آج موقع تھا ان کے پاس. عمران خان صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کی تھی بہتر ہوتا وہ باتیں آج پارلیمنٹ کے سیشن میں کرتے. اگر انہیں بائیک آؤٹ ہی کرنا تھا تو پارلیمنٹ کے سیشن میں دھواں دار تقریر کرتے جس راج خورشید صاحب نے کی, اس میں وہ ساری باتیں جو وہ سڑکوں پہ سناتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے کہ میں اب اس سے اور جواب بھی مانگتے. شبلی صاحب یہ موقع ہوتا ہے ڈیبیٹ کا, بات چیت کا, پارلیمنٹ کو ایک پارلیمنٹ کے احترام کا, تو یہ تو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کا احترام تو نہیں کر رہی پی ٹی آئی. نہیں جی, دیکھیں پارلیمنٹ کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ وہ پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں وہ عوام کی نمائندگی جو لوگ کرتے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو ہے تو بنیادی طور پہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے جو بنیادی مسئلے ہیں جس میں کہ کرپشن ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ہم نے اگر یہ بہتر یہ ہوتا کہ آج ہی کے اجلاس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ہی کی اور یہ ایک گڈ ول کا میسج جاتا, قوم کے لیے سرپرائز ہوتی. اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ قوم کس طرح کٹھی ہوتی کہ جو سینٹ سے اپروو کیا ہوا بل ہے ٹی آرس کا جو ہم نے اپوزیشن نے جوائنٹ اپوزیشن نے فلوٹ کیا ہے اس کو وہاں پہ لاتے اور اس کو وہ پاس کرتے. یہ تب ہوتا ہے پارلیمنٹ جو ہے تو وہ عوام کے جو حقوق ہے اس کے تحفظ کے لیے, یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے تو صرف اس پہ خوش رہے. لیکن ایجنڈا پہ دو ایسے بل بھی ہیں جو بہت اہم ہیں جس میں اینٹی آنر کلنگ بل بھی شامل ہے, جس میں اینٹی ریپ بل بھی شامل ہے. تو ظاہر ہے ایز اے تھرڈ لارجسٹ پارٹی تو ضروری تو بنتا ہے کہ آپ ایک تو ڈبیٹ آپ کے سامنے ہو, آپ کے موقف سامنے آئے اور پھر ووٹنگ میں بھی شامل ہوں. نہیں, تھرڈ لارجسٹ پارٹی تو ہم نہیں ہیں, ہم تو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہیں. ایون بائی دا 2013 الیکشنز اس میں بات یہ ہے کہ یس یہ چیزیں دیکھیں اہم ہیں لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف, اب انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جی ایک اتنی بڑی جماعت سیاسی جماعت جو کہ اب پارلیمنٹ میں نہیں تھی تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو پارلیمنٹ کا ماحول تھا اور پارلیمنٹ بالکل لگتا تھا کہ ہم وہی 90s اور وہ جو جب مائنس پی ٹی آئی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ تھا اسی طرح بالکل اسی طرح کوئی اپنے چوائس سے نہیں ہوئے نا. نہیں ہم نہیں گئے, ہمیں بیکاز ہم ایک مقصد کے لیے دیکھیں ایک مقصد کے لیے ہمیں اگر اپوزیشن میں ہے تو ہم کسی اس کا اپنے ایک تقاضے ہیں. حکومت میں خیبر پختونخوا میں ہماری ایک پوزیشن ہے, وہاں پہ ہم حکومت میں ہیں. ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو وہاں کی اپوزیشن ہے وہ ہمیں ٹف ٹائم دے اور وہ ہم سے وہ سوالات پوچھے جو کہ ہمیں ایک اپوزیشن کو پوچھنے چاہیے. اسی طرح ہمارا رول یہاں پہ اپوزیشن کا ہے اور ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر ایک ہی واحد پارٹی ہے جو کہ اپوزیشن کر رہی ہے, جینون اپوزیشن کر رہی ہے, ایشوز اپوزیشن کر رہی ہے, اس ملک کے جتنے بھی ریسورسز ہیں, اس ملک کے جو روٹ کازز ہیں پرابلمز کے, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے یہ اس کو ہم نے ایشو بنایا ہے. وسعت صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا بوائکاٹ تھا وہ جائز تھا, بات بنتی ہے؟ بات یہ ہے کہ خان صاحب غلط وقت پہ صحیح آواز اٹھانے کے لیے مشہور ہیں. یہ جو تھا پاناما لیکس کا معاملہ یہ چل رہا تھا, یہ آئندہ بھی چلتا رہے گا. بیچ میں آ گیا تھا کشمیر, لیکن وہ جو ہوتا ہے معاملہ کہ سیدھا جو ہے بس جانا ہے اور آگے سپیڈ بریکر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, موڑ نہیں کاٹنا ہے. تو اس طرح کا معاملہ ہے. اب کوئی یہ سمجھا دے خان صاحب کو 1973 کے آئین کے تحت مقننہ, عدلیہ اور انتظامیہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. پرائم منسٹر انتظامیہ کا سربراہ ہے, پارلیمنٹ ایک خود مختار اور بالکل علیحدہ سے ایک ادارہ ہے. آپ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں, اگر آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں اپنے نمائندے بھیج سکتے ہیں گول میز کانفرنس میں جہاں براہ راست نواز شریف کا گھر ہے, تو پھر پارلیمنٹ جو کہ ایک بالکل مختلف ادارہ ہے جو آپ کا ادارہ ہے, وہاں صرف اس لیے آپ نہ جائیں کہ جی وہاں نواز شریف موجود ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے لیے مسئلہ کشمیر سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ نواز شریف سے حادثاتی طور پہ بھی ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے, حالانکہ سیاست میں ایسے نہیں ہوتا ہے. شبلی صاحب
نہیں میں تو یہ ہم بریک کے بعد اس پر آپ کا جواب لیں گے، لیکن اب وقت ہوا ہے بریک. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. شبلی صاحب، حادثاتی طور پر غلطی سے نواز شریف سے ہاتھ نہ ملا دے عمران خان، ایسا لگتا ہے وسط صاحب نے کہا. نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی ایون ہماری جو عمران خان صاحب کے مائنڈ سے یہ بات بھی کہیں سے گزری ہوگی. بات یہ نہیں ہے. دیکھیں ہم اس ہاؤس جو کہ 300+ کا ہاؤس ہے، یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک اتنا سیریس ایشو ہوا ہے، یہ ایک انٹرنیشنل سکینڈل ہے، یہ ایک پاکستان کے وسائل کے ایک وہ ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ہمیں یہاں پہ ہونے سے، یہاں پارٹیسپیٹ کرنے میں، ہم نے یہاں پہ تقریریں بھی کی، ہم نے بل بھی پاس کیے، ہم نے TORs پہ 10,000 میٹنگز بھی کی، سب کچھ کیا، ہمیں انصاف نہیں ملا. تو ہمارا تو پاکستان کے لوگوں نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کی جو انٹرسٹ ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، یا اپوزیشن پارٹی میں تو انہوں نے کوآپریٹ کسی حد تک کیا ہے، لیکن آپ بتائیں جو باقی اتنے میجورٹی کا ہاؤس ہے، کچھ نہیں ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے. کیا پاناما لیکس مسئلہ کشمیر سے بھی بڑا ایشو ہے؟ دیکھیں جی، میرے نزدیک تو جو پاناما لیکس ہے وہ پاکستان کا بنیادی ایشو ہے. آزاد کشمیر کو آپ پچھلے 70 سال سے، اگر یہ بات درست ہے تو خان صاحب کی جو اتحادی پارٹی ہیں اس میں سے کسی ایک کا نام بتا دیجئے جس نے خان صاحب کے اس فیصلے کی حمایت کی ہو. دیکھیں بات سنیں لطف اللہ خان صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں وہی اتحادی چاہیے، ہمارے اتحادی وہی ہیں. آپ نے یہ کئی لوگوں کا خیال یہ ہوگا، آپ کے بھی تبصرے میں نے سنے کہ PTI سولو فلائٹ کر رہی ہے اور یہ ان کا جلسہ جو ہے تو ناکام ہو جائے گا، لیکن آپ کو پروو ہو گیا یہ کہ پاکستان کے عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور اس وقت وہ جو آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کس لیے آئے تھے، کیونکہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے، اور یہ جو آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ فیصلہ متفقہ تھا، اور یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ متفقہ تھا پارٹی کے اندر، تو اس بات میں اتنی ہی سچائی ہے جتنی انڈیا کے اس دعوے میں ہے کہ اس نے پاکستان پہ سرجیکل سٹرائکس کی ہیں. بلکہ میں تو یہ دعا کروں گا کہ کسی بھی وزیر اعظم کی یہ خواہش ہوگی، یہ سپنا ہوگا کہ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن ہو تو وہ عمران خان جیسا ہو، جن کے ہوتے ہوئے کسی بھی حکمران کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ صحیح وقت پہ غلط آواز اٹھانے کے لیے جانے جاتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اتنا بڑا اسکینڈل ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ذاتی وہ ہے، یہ کشمیر سے بھی بڑا ایشو ہے، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. میں کہتا ہوں بالکل، میں جواب دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے، کتنے عرصے سے لوٹا جا رہا ہے، اور ہماری جو ٹالرنس ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کو تو آپ اپنی سیاسی تجزیوں میں تو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کبھی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں جو کہ اس کرپشن کو روکنے کے لیے بنے ہوئے ہیں، یا وہ پارلیمنٹ ہے یا چاہے وہ حکومت ہے، آپ نے کبھی اس ایشو کو اتنی ہی اس زبردست طریقے سے اٹھایا ہے؟ کبھی ایک کنسسٹنٹلی آپ نے اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے. اگر دور نہ جائیں، پچھلے 10 سال سے جو ہے کتنے اسکینڈلز آئے ہیں. آپ مجھے بتائیں، ایک قیدی ہے کرپشن کا پاکستان کی جیلوں میں. جب تک ہم انٹرنلی سٹرونگ نہیں ہوں گے، ہم کیسے باہر سٹرونگ ہو سکتے ہیں؟ ہم کشمیر کس منہ سے جائیں جب ہمارے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، ہمارے فیوچر کو لوٹا جا چکا ہے، ہمارا خزانہ خالی ہے، ہمارے قرضے دن کے کھربوں روپے دیے جا رہے ہیں. لیکن یہ مجھے بہت افسوس ہے، لطف خان کی میں عزت کرتا ہوں کہ یہ بڑے اچھے انالسٹ ہیں، لیکن یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان صرف وسط اللہ صاحب جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ خرم آپ نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی تھی سیشن سے پہلے، تو موٹی موٹی الفاظ میں بتا سکتے ہیں کیا کیا بات؟ جی بالکل، ہماری بلکہ جو PTI کے مین اتحادی ہیں سراج الحق صاحب، ان سے بھی بات ہوئی تھی، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ غلطی کی ہے، ان کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا، پارلیمنٹ میں آ کے بات کرنی چاہیے تھی، اور جو بھی ان کی ریزرویشن تھی، جو بھی ان کے اعتراضات تھے، وہ پارلیمنٹ میں بیان کرتے. اس کے علاوہ ہماری جو دیگر جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، جو حکومتی ہیں، اپوزیشن کے ہیں، ان سے باتیں ہوئیں، اور ہر رکن یہ کہہ رہا تھا کہ یہ PTI ایک سیاسی جماعت ہے، وہ مانتے ہیں PTI سیاسی جماعت ہے، یہ بڑی اپوزیشن جماعت ہے، اور اس کی جگہ پارلیمنٹ ہے.
پارلیمنٹ میں آ کے اس کو بات کرنی چاہیے. اس پہ پھر ان کے جو ریزرویشن ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ان کا موقف بھی میں کسی حد تک اس سے ایگری کرتا ہوں کہ وہاں ان کو بولنے نہیں دیا جاتا, لائیو نہیں آتی اسپیچ, اور ان کو ٹائم نہیں ملتا, وہ ان کے, لیکن وہ آپ باہر آ کے وہی بات باہر دہرا سکتے ہیں. لیکن بالکل پارلیمنٹ کو چھوڑ دینا, آپ نے ووٹ تو اس لیے لیے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے. اب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو تھرو پارلیمنٹ بنیں گے نا آپ, یہ تو نہیں کہ وہ ڈائریکٹلی آگے اوپر. اور یہ بھی ایک سوال میرا پوچھنے کا ہے کہ ظاہر ہے جو آپ سب الیکٹ بھی ہوئے ہیں وہ تو پارلیمنٹ کے لیے ہی الیکٹ ہوئے ہیں. دیکھیں, ہم پارلیمنٹ میں الیکٹ اس لیے نہیں ہوئے کہ اپنی گاڑیوں پہ MNA اور سینیٹرز کے بورڈ لگائیں. ہم وہاں پہ کسی مقصد کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں. وہاں کیا باقی جماعتوں نے آج کے جوائنٹ سیشن میں شرکت کر کے غلطی کی یا نہیں کی؟ وسعت صاحب, جی وسعت صاحب, پھر آپ یو کین ٹاک. آپ مجھے یہ جو باقی جماعتوں کا وہ ہے, ہم دوسروں جماعتوں کے اوپینین پہ اپنی پالیسیز نہیں کرتے ہیں. ہمارا مقصد بڑا کلیئر ہے. اگر جماعت اسلامی نے کہا ہے یا کسی اور پارٹی نے بھی کہا ہے, یہ ان کی دانست میں ہمارا غلط فیصلہ ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم ایک بڑی پارٹی ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں بے شک آپ کہتے رہے. یہ آپ کا موقف ہے. وسعت صاحب کا بھی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی وسعت صاحب, میں یہ صرف ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے آج کے پارلیمانی اجلاس میں شرکت کر کے غلطی کی ہے یا انہیں بھی پاناما لیکس کی وجہ سے باہر رہنا چاہیے تھا؟ میں آپ کو اس کا جواب یہ دوں گا کہ انہوں نے اپنی دانست میں جو بھی فیصلہ کیا ہے ہم نے اس کو کرٹیسائز نہیں کیا. اس لیے اگر ہم نے جو اپنی دانست میں اپنی پارٹی کے لیے فیصلہ کیا ہے وہ ہم نے درست فیصلہ کیا ہے. اور جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس تھا, کیونکہ ظاہر اختلافات تو تھے, کچھ جو ہیں رکن جو ہیں وہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, اس میں لوگ ظاہر ہے کہ ہمارا انٹرنل جو میکنزم ہے وہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی پارٹی میں, خوش قسمتی کسی اور پارٹی میں نہیں رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے. لیکن جو ہم نے سننے میں آیا ہے کہ یہ جو ان کے اپنے MNAs ہیں ان کو سالوں لگ جاتے ہیں اپنے پرائم منسٹر یا اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے. ہمارے ہاں اس پہ پوری شہر حاصل بحث ہوئی, وہ کہ میں یہ مانتا ہوں کہ میں وہاں پہ نہیں تھا, میں پشاور میں تھا, لیکن اس میں پوری ڈسکشن ہوئی, اس میں ٹیمپرز بھی ہائی ہوئے, اس میں ڈسکشنز ہوئی, ہر نقطہ نظر پہ بحث ہوئی, ہر ایک نے فیصلہ کیا اور ہر ایک نے اس پہ اپنا نقطہ نظر پیش کیا. پھر اینڈ میں جو ہے تو کنسنسس کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, اور ابھی جی کنسنسس ہوا لیکن وقت ہمارا بہت محدود ہے اور ابھی کل بھی اجلاس ہوگا. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا شبلی صاحب, خرم اور وسعت اللہ. لیکن بریک کے بعد ہم بات کریں گے کوئٹہ میں ہونے والے کل کے حملے کی. ویلکم بیک ٹو دا شو. گزشتہ روز کوئٹہ میں بس پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس نے تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں. 4 خواتین کو دہشت گردوں نے بس میں گھس کر مارا تھا. اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کوئٹہ سے موجود ہیں ڈان نیوز کے بیورو چیف سید علی شاہ. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. بہت شکریہ امبر. علی, کیا مزید تفصیلات ہیں؟ کیا FIR بھی درج ہو گیا ہے, تحقیقات شروع ہو گئی ہیں؟ جی بالکل, تحقیقات جاری ہے. FIR بھی جو ورثہ ہیں ان کی مدعیت میں جو جو سریاب پولیس اسٹیشن کوئٹہ ہے وہاں پر درج کیا گیا ہے. پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس FIR میں دہشت گردی کے جو دفعات ہیں وہ درج کیے گئے ہیں. کل یہ واقعہ کوئٹہ کا نواحی علاقہ ہے, کمرانی روڈ, وہاں پر ایک لوکل بس میں مسلح ملزمان اندر گئے. وہاں پر جو ہزارہ خواتین تھی ان کو سنگل آؤٹ کیا, 1 by 1 ان کو وہاں پر قتل کیا. ایک خاتون جو ہے وہ زخمی ہو گئی جنہیں فوری طور پر BMC اسپتال جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے. کوئٹہ شہر میں یا کوئٹہ کے آس پاس جو علاقے ہیں محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے بھی کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. پولیس اور بلوچستان کانسٹیبلری کے ساتھ ساتھ جو فرنٹیر کور کے اہلکار ہیں وہ بھی کوئٹہ شہر کے حساس علاقوں میں تعینات کیے گئے ہیں. لیکن سخت سیکیورٹی کے باوجود بھی یہ ناخوشگوار واقعہ یہاں کوئٹہ میں پیش آیا. بالکل, بلکہ علی یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ ذمہ داری کسی نے قبول کی ہے, کسی تنظیم نے؟ جی بالکل, ایک کلادم تنظیم ہے لشکر جنگوی العالمی نے, انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ کوئٹہ شہر میں یہ انوکھا یا پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ یہاں پر کوئٹہ شہر میں 29 اپریل 2010 کو نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کی کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ پر. اسسٹنٹ پروفیسر جو تھی شعبہ ماس کمیونیکیشن ناظمہ طالب ان کو قتل کر دیا ہے. اس کے بعد 2011 میں بھی بلوچستان کا پہلا انوکھا واقعہ پیش آیا جب نامعلوم ملزمان نے نیلوفر ابدان
जो पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखती थी उनको अगवा किया और बाहरी तावान की अदायगी के बाद उनको रिहा कर दिया गया। तो बलूचिस्तान में यकीनन जो मेजॉरिटी है एक प्रोग्रेसिव, टॉलरेंट और लिबरल सोसाइटी है, लेकिन ये एक ट्रेजेडी है कि इस तरह के जो खतरनाक एग्जाम्पल्स है या प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर सेट किए जा रहे हैं, ये यकीनन किसी अलमिये से कम नहीं है। बिल्कुल। और अली, ये भी कहा जा रहा है कि इस सड़क पे जिस पे यह हमला हुआ था वहाँ शायद 19 ऐसे वाक़यात पेश आए थे इससे पहले। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कमरानी रोड हो, स्पिनी रोड हो या सरियाब रोड, इन इलाकों में गुज़श्ता 15 साल से यहाँ पर टारगेट किलिंग का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। साथ ही बम धमाके भी होते रहते हैं, रॉकेट हमले भी माजी में यहाँ पर हुए हैं। आप देखेंगे तो जगह जगह आपको जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो नजर आएंगे, लेकिन इस तरह के वाकयात वक्तन जो है यहाँ पर होते रहते हैं। खासकर 8 अगस्त जो यहाँ पर क्वेटा के सिविल अस्पताल में जो धमाका हुआ, उस धमाके में 70 से ज्यादा जो है लोग जांबाक हुए। यानी उस वाक़े के बाद लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास काफी हद तक बढ़ गया। और फिर जाहिर है अब 2 माह गुजरने वाले थे कि कल ये दिलखराश वाक़या जो है क्वेटा के इलाके कमरानी रोड पर पेश आया। शहर में आप देखेंगे तो जगह जगह आपको सिक्योरिटी एहलकार नजर आएंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी के बावजूद भी सूरत हाल ये वाक़या आ गया। बल्कि मुहर्रम शुरू हो गया जैसे आपने बताया और कहा, और जाहिर है फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद का डर तो रहता है, खदशा भी रहता है, तो सिक्योरिटी और ज़्यादा होनी चाहिए थी। बिल्कुल सिक्योरिटी ऐसा है कि क्वेटा शहर में रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे फ्रंटियर कोर के 11 प्लेटून जो है वो तैनात रहते हैं। इस मरतबा मुहर्रम मौका पर 21 प्लाटून, एक प्लाटून में 37 एहलकार होते हैं। ये क्वेटा शहर के जो हसास इलाके हैं इन या आउटसाइड क्वेटा सिटी यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा दाखिला बलूचिस्तान के जो जराए उन्होंने ये भी बताया है कि पाक फौज का एक वो भी मुहर्रम उल हराम के मौका पर स्टैंड बाय रहेगा। इसके अलावा महकमा दाखिला बलूचिस्तान और पुलिस बलूचिस्तान ने जो वफाकी वजारत दाखिला है 2 हेलीकॉप्टर की उनसे डिमांड की है, और साथ ही यहाँ पर महकमा दाखिला बलूचिस्तान और पुलिस ने वफाकी जो वजारत दाखिला है या पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उनसे ये सिफारिश उनको की है कि 9 और 10 को यहाँ पर जो मोबाइल सर्विस है उसको मुअत्तल किया जाए, और साथ ही जो इंटरनेट जो सर्विस है उसकी भी उन्होंने सिफारिश कर दी है। इसके अलावा महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने क्वेटा समेत बलूचिस्तान के 10 अजला को मुहर्रम उल हराम के मौके पर इंतहाई हसास करार दे दिया है। इन अजला में क्वेटा है, सिब्बी, जलमक्सी, खुजदार है, कच्ची है, नसीराबाद है, और बलूचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं उनको हसास करार दे दिया गया है। अली, सानिया क्वेटा 8 अगस्त को हुआ, जो हमने आपने तस्करा भी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आज खुद नोटिस लिया था और वो अभी चल रहा है मामला, बल्कि वो सेटिस्फाइड भी नहीं है एहलकारों के जवाबात से। उसकी कुछ तफसील बता सकते हैं? बिल्कुल, इस वाक़े की यहाँ पर हेयरिंग हुई। यहाँ पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जस्टिस अनवर जहीर जमाली और सुप्रीम कोर्ट के दिगर जो 2 जज साहिबान थे उन्होंने तफसीली यहाँ पर उस मोटो नोटिस की यहाँ पर समाअत की। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, आईजी पुलिस बलूचिस्तान और इंतजामिया के जो दिगर जिम्मेदारान हैं वो इस सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने पेश हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अस्पताल को जो सिक्योरिटी देने वाला इदारा है उस पर बरहमी का इजहार कहा, और चीफ जस्टिस ने कहा कि जो वहाँ पे जिम्मेदारान थे उन्होंने वहाँ पर गफलत का मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से एक टारगेट किलिंग के वाक़े के बाद 8 अगस्त का जो वाक़या है वो रुनमा हुआ। लेकिन इसके बाद हमने देख लिया, एक तो 2 माह तकरीबन गुजर गए। हमने देखा कि एक इंस्पेक्टर से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और आईजी पुलिस तक तमाम जो अफसरान थे वो अपने उदूम पर विराजमान थे, लेकिन कल इस हेयरिंग के बाद हमने देखा कि कमिश्नर क्वेटा को तब्दील कर दिया गया है, डिप्टी कमिश्नर को तब्दील कर दिया गया है, MS सिविल अस्पताल को तब्दील भी किया है और उसको सस्पेंड भी किया है। लेकिन इस वक्त भी जो जाहिर है आप देख रहे हैं कि मेरे ख्याल में हम पड़ोसी ममालिक में सुनते हैं कि 5 मिनट भी अगर ट्रेन लेट हो जाए तो वहाँ पे वज़रा जो है इस्तीफे दे देते हैं। हमारी जमहूरी गवर्नमेंट जो है वो भी बरकरार है, अभी तक किसी ने इस्तीफा, मैं कोई मुतालबा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हम प्रेसिडेंट्स दुनिया में देखते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी ने ये जहमत जो है वो नहीं की है। IGP भी यहाँ पर इंटैक्ट है, चीफ सेक्रेटरी भी इंटैक्ट है, जो हाई लेवल के ऑफिसर्स है दे आर स्टिल इंटैक्ट,
और जो अभी तक हम देख रहे हैं कि छोटे लेवल के जो अफसरान हैं उनके तबादले कर दिए गए हैं। अली, इससे पहले भी हज़ारा बिरादरी पर बहुत सारे हमले, टारगेट किलिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद कुछ जो क्या पेशरफ्त हुई है उन केसेस में? देखिए, मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन को अगर देखा जाए तो बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिनमें कोई पेशरफ्त हो सकी है। अभी तक कोई यकीनन पेशरफ्त जो है नहीं हो सकी है। क्वेटा शहर में जो फिरकवाराना जो यहाँ पर वारदातें हैं या वाक़यात है, इनका सिलसिला 1999 से जारी है और अब तक बड़ी तादाद में लोगों की टारगेट किलिंग जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा दीगर जो बलूच सेपरेटिस्ट है उनकी जानिब से भी टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी रहा, लेकिन जितने भी वाक़यात हुए हैं अभी तक उनका कोई खातिर ख्वाह जो नतीजा है वो नहीं निकल सका। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का सईद शाह, लेकिन अब ब्रेक पे जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो। नफरत के समुंदर में किस तरह से एक कतरा दोस्ती का हो सकता है। एक पाकिस्तानी लड़की जब इंडिया में थी और सिक्योरिटी के खदशात रहे उनको, तो किस तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, बल्कि उनको बेटी बनाया गया। तफसील इस रिपोर्ट में। हालिया दिनों में पाक भारत कशीदगी दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बनी हुई है, जहां भारतीय हुकूमत सफारती महाज पर पाकिस्तान को इल्जाम तराशी का निशाना बना रही है और दोनों ममालिक की सरहदों पर भी तनाव है। वहीं एक पाकिस्तानी लड़की पाक भारत अमन और दोस्ती के लिए की गई कोशिशों से मीडिया की सुर्खियों में आई। अभी पाकिस्तान की बेटी आलिया अमन का पैगाम लेकर भारत पहुंची ही थी कि दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ जाने की वजह से आलिया को अपनी और उसके हमरा दीगर लड़कियों की हिफाजत की फिक्र होने लगी, जो अमन का पैगाम लेकर भारत में मुनक्किद अमन फेस्टिवल में गई थी। जब आलिया ने अपनी परेशानी ट्विटर पर बयान की तो उन्हें उम्मीद न थी कि इस नफरत के माहौल में कोई उनकी सदा सुनेगा, लेकिन उन्हें जवाब आया, और वो भी भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज का, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन सुषमा स्वराज ने न सिर्फ आलिया और दीगर लड़कियों की हिफाजत के लिए अपनी परेशानी जाहिर की, बल्कि उनको बखैरियत अपने वतन पहुँचाने का भी यकीन दिलाया और एक ट्वीट से बेटियां सबकी सांझी होने का भी कहा। इस वाक़े पर आलिया और बाकी लड़कियों का क्या रद्द अमल रहा था और दुनिया किस तरह से बातें करी। आलिया खुद मौजूद है स्टूडियो में हमारे साथ। आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कितनी और लड़कियां थी आपके साथ और सिक्योरिटी के खदशात कितने परेशान कुन थे? हम 19 लड़कियों का डेलीगेशन था जो पाकिस्तान से गया था, और जिस दिन हम गए उस दिन हमें किसी किस्म का कोई खौफ, कोई दहशत फील नहीं हुई। लेकिन जाने के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया में कशीदगी थोड़ी बढ़ गई पॉलिटिकल लेवल पर, तो चुनांचे हम एक नैरेटिव सुन रहे थे उस साइड पर, हमें इस साइड का मालूम नहीं था कि क्या कहा जा रहा था, कि क्या कहा जा रहा है। तो हम परेशान हो गए, हमें सबको फिक्र होने लगी, सबके घर वालों की कॉल आने लगी कि सब खैरियत है, तुम लोग खैरियत से हो। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स है इंडिया के, उन्होंने कांटेक्ट किया ऑर्गेनाइजर्स को और उन्होंने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि इन जो डेलीगेशन है इसका सिक्योरिटी इंश्योर करें। ठीक है। और आपकी सुषमा स्वराज से खुद भी बात हुई थी या सिर्फ ट्विटर पे ही था? बिल्कुल। 30 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक कॉल आई। उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया ऑर्गेनाइजर्स को कि उनकी सिक्योरिटी को बीफ अप कीजिए। अगला दिन 1 अक्टूबर को सुषमा स्वराज जी ने ख़ुद कॉल की। उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स से बात की और उन्होंने कहा कि जो हेड ऑफ़ डेलीगेशन है पाकिस्तान की, उनसे मेरी बात करवाई है। मैंने उनसे बात की, उन्होंने बिल्कुल मेरे से ऐसे बात की जैसे वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। अच्छा। और बिल्कुल एक दोस्तों की तरह, बिल्कुल एक मदर की तरह, जो कि उन्होंने बाद में मुझे बेटी भी कहा है। तो उन्होंने पूछा कि आलिया आप ठीक हैं, कोई आपको प्रॉब्लम तो फेस नहीं करना पड़ा? मैंने उनको बताया कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। तो कैसा आपको फ़ील हो रहा है उन्होंने पूछा, और उन्होंने श्योर किया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप महफूज रहेंगे आप सब। तो फिर आलिया, इस पे जब ये सब मीडिया पे आया, रद्द अमल क्या रहा ट्विटर पे, वैसे मीडिया में? व्हाट हैज़ द रिस्पॉन्स बीन लाइक? मैंने सुषमा जी से बात करने के बाद ट्वीट किया। उसके बाद दोनों तरह के रिस्पॉन्सेस थे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दोनों साइड से, दोनों मुल्कों से, जिससे मुझे ये भी रियलाइज़ हो रहा था कि पाकिस्तानी और इंडियन यूथ
کس طرح اس چیز میں بھی سیم ہے کہ ان کا بولنے کا طریقہ، ان کی جو پازیٹیولی مجھے اپریشیٹ کرے تھے وہ بھی بہت زیادہ ہیں. تو دونوں طرح کے رسپانسز تھے. یا مکس تھا. ویسے عجیب سی بات ہے کہ آپ امن کو فروغ دینے گئی تھیں، ظاہر ہے تو اور بھی ممالک ہوں گے جو یہی اسی کام میں لگے ہوئے تھے، آپ کے ایج گروپ کے ینگ لوگ؟ جی بالکل. یہ گلوبل یوتھ پیس فیسٹیول ہے جو کہ یووستا ہر سال آرگنائز کرواتا ہے، اور یہ اینول پیس فیسٹیول ہے. اس دفعہ 11 تھا اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. اس سال 33 کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو اور بھی کانفلکٹ ایریا سے ممالک ہیں، وہ آپس میں انٹریکٹ کر رہے تھے؟ بالکل بالکل. جیسے کہ پیلسٹائن سے آئے ہوئے تھے لوگ، اسرائیل سے، اور ایک طرح سے وہ آ کر اپنے اسٹیریو ٹائپس بریک کر رہے تھے. وہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن بلڈ ہو رہا تھا. پرسنلی لوگوں سے مل رہے تھے، ان کو جان رہے تھے. ایک موقع مل رہا تھا کہ ایک پلیٹ فارم پہ پوری دنیا لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، اور کنفلکٹ کا ایک الٹرنیٹیو پرسپیکٹیو ان کو مل رہا ہے. اور ویسے انڈیا میں آپ پاکستانی ہونے کے ناطے کس طرح سے آپ سے کس طرح کا ریئیکشن تھا؟ اوکے. یہ میرا پہلا وزٹ نہیں تھا انڈیا کا، یہ میرا 5th وزٹ ہے. اور جب بھی میں گئی ہوں مجھے ہمیشہ کامن لوگوں سے پیار ہی ملا ہے. وہ کہتے ہیں بے شک پاکستان اور انڈیا اب الگ الگ کنٹریز ہیں اور الگ ہی رہیں گے ہمیشہ کے لیے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہمیں نفرت آپس میں رکھنی چاہیے، کوئی مسٹرسٹ ہونا چاہیے. وی شوڈ ریئلی موو آن. اور جب اس طرح کا جنگ کا ماحول ہو، کشیدگی ہو، تو اسی طرح کے جو ایونٹس ہیں، اسی طرح کے روابط جو ہیں وہ اور بھی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں. میرے خیال سے یہ کروشل ٹائم، یہی ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہوتا ہے. جب امن کا ماحول ہو تب تو ہر کوئی بات کر سکتا ہے، ہر کوئی کہہ سکتا ہے ہاں پیس ہونا چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب ایسی صورت میں 19 لڑکیاں ایک اس ملک میں جس کو دشمن سمجھا جاتا ہے، پاکستان سے ایک ڈیلیگیشن لے جا رہی ہیں، اور عورتیں جن کو ایک کمزور سمجھا جاتا ہے دونوں ملکوں میں، تو یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج سینڈ کرتا ہے کہ ہم ویمن کا بہت بڑا رول ہے پیس میں. اور میرے خیال سے اگر پاکستان اور ہندوستان میں ویمن لیڈرز کو لایا جائے تو شاید امن کو زیادہ فروغ ملے. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ آج کل کے ماحول میں یہ تو بہت دلیر قدم بھی ہے. لیکن عالیہ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ آج ورلڈ ٹیچرز ڈے ہے، اور جاتے جاتے اجازت سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، ایسی بچی جس نے اپنے ٹیچر کو خراج عقیدت پیش کیا.